دوستو، سلام و نیاز۔ گزشتہ گفتگو میں میں نے اپنے چینل گاہے گاہے باز خاں سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں بالاخصاص غزلیات غالب کے مشکل اشعار کی تشریح پیش کروں گا۔ چنانچہ آج سے وہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے دیوان غالب کی پہلی غزل کی تشریح اور الفاظ کے معنی۔ نقش فریادی ہے کس کی شوقیِ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیر کرے تصویر کا۔ نقش فارسی کا لفظ ہے، معنی نشان، نقل، علامت، کندہ کرنا یا نگار خانہ عالم یا وہ ساری اشیاء جو کائنات میں ہر شخص کو نظر آتی ہیں، یعنی زمین و آسمان، کوہ، دریا، وحوش و طیور، سبزہ زار اور قدرت کے بے شمار مناظر، چاند، تارے، کہکشاں اور قوس و قزح وغیرہ۔ شوخیِ تحریر، چالاکی، تیزی، بے ادبی وغیرہ۔ شوخیِ تحریر، لکھنے کا نیا انداز یا لکھنے کا ایک نیا طریقہ۔ یہاں تحریر سے مراد تخلیقی قوت ہے، خدا کی تخلیق کا ایک عجب انداز جو صرف اسی نقاش ازل کے ساتھ مربوط متصف ہے۔ کائنات کی ہر شے کی تخلیق کا انداز جو نہایت حیرت انگیز ہے۔ پیرہن، کسی قسم کا لباس، اور کاغذی سے اس رسم اور اس طریقۂ عجز سے ہے جو کسی زمانے میں کوئی فریاد کرنے والا بادشاہ وقت کے سامنے کاغذ کے لباس پہن کر جاتا تھا کہ میں اتنا مجبور ہوں کہ کاغذ کے لباس میں ملبوس ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کاغذ کتنا کمزور ہے کہ ذرا سی جنبش سے پھٹ جاتا ہے۔ کاغذی پیرہن، کمزور لباس، یہ انسانی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زندگی یا انسانی ہستی بالکل ناپائیدار ہے، یعنی مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کس کی سوالیہ نشان کے طور پر مت پڑھیں، بلکہ یہاں صرف حیرت اور استعجاب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پورے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا کی ایک ایک چیز نقاش ازل یعنی خدا کے حضور میں اپنی زبان سے اپنی نااستواری، فنا پذیری اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی فریاد کر رہی ہے۔ یعنی آپ اسے یوں بھی سمجھ لیں کہ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، اس لیے ہر فنا ہونے والی چیز اپنے فنا ہونے کی فریاد کر رہی ہے۔ یہ حمد کا شعر ہے جس میں صرف یہی بات ظاہر کی گئی ہے کہ اس کائنات کے تمام مظاہر و آثار، جملہ موجودات عالم فنا پذیر ہیں، اور صرف وہی خالق کائنات کا وجود باقی رہے گا اور سوائے اس خالق کے کسی کو ثبات نہیں۔ اب دیوان غالب کی پہلی غزل کا دوسرا شعر اور اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شعر ہے، کعبے کعبے سخت جانے ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ سب سے پہلے اس شعر کے دو الفاظ جوئے شیر پر ایک نظر ڈالتے چلیں، کیونکہ ان دونوں لفظوں کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ پہلے اس پر غور کر لیں تاکہ غالب کی بلند خیالیوں اور اس کے تلمیحاتی انداز بیان کا اندازہ ہو سکے۔ شیریں فارس کے بادشاہ خسرو کی بیوی تھی، اور وہ اس طرح کہ جب شیریں سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے شادی کا پیام بھجوایا تو شیریں نے پیام سن کر ایک شرط رکھ دی کہ تمہیں اپنے سامنے کے پہاڑ سے اپنے محل تک ایک ندی کھدوا کر لانا ہے اور فوراً ایک نہر کھود دی جائے جس میں دودھ بہتا ہوا رہے۔ خسرو نے یہ شرط منظور کر لی اور فرہاد نام کے ایک مزدور کو نہر کھودنے پر مامور کیا۔ خسرو نے فرہاد کی ملاقات شیریں سے کرا دی کہ یہی شخص نہر کھود رہا ہے، لیکن جب شیریں کی نظریں فرہاد پر پڑی تو اس پر عاشق ہو گئی، اور فرہاد بھی اپنا دل شیریں کے حسن کو دے چکا۔
جب دونوں میں عشق گہرا ہونے لگا اور اس کی خبر خسرو کو ہوئی، تب اس وقت اس نے ٹھان لیا کہ اس عاشق فرحات کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب دیوان غالب کی پہلی غزل کا دوسرا شعر بڑی بے عزتی ہوگی اور اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شعر ہے کعبے سخت جانے ہائے تنہائی نہ پوچھ، شیریں تو زہر کرنا شام کا لانا ہے جوے شیر کا۔ فریاد نے جیسے ہی سب سے پہلے اس شعر کے وہ اپنی الفاظ یعنی جوے شیر پر اپنا سر پھوڑ نظر ڈالتے چلے، کیونکہ ان دونوں لفظوں کا ایک تاریخی پس منظر ہے کی ندی کا تاریخی پس منظر۔ غور کر لیں، اب لفظی معنی پر غور کریں۔ بلند خیالیوں کعبے اس کے تلمیحاتی انداز بیان کا اندازہ ہو سکے، اور غیر معمولی اور فارس کے بادشاہ خسرو کی بیوی جانے ہائے، اور وہ یہ جانی کہ جب شیریں سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے شادی کا پیام بھجوایا، جوے شیر لانا پیام سن کر اشارہ فرحات کی طرف۔ مفہوم یہ ہوا کہ ہم جس انتہائی سامنے کے پہاڑ سے تنہائی کی راتیں بسر کر رہے ہیں، ایک ندی کھودوا کر جوے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ کعبے اور سخت جانی نہر کھود دی جائے اور جوے شیر میں دودھ بہتا جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے، یعنی جوے شیر کر لی بھی سفید اور صبح بھی سفید کے ایک مزدور کو ابھی نہر کھودنے پر معمول کیا۔ شب غم کی فرحات کی ملاقات کر شیریں سے کرا دی حاصل کہ یہی شخص نہر کھود رہا کر ہی نہیں سکتا، لیکن جب شیریں کی نظریں فرحات پر پڑی تو اس پر عاشق ہو گئی، نہیں لا سکتا، اور فرحات بھی اپنا دل شیریں کے حسن کو دے چکا۔ جب دونوں میں عشق گہرا ہونے لگا اور اس کی خبر خسرو کو ہوئی، تب اس وقت اس نے ٹھان لیا کہ اس عاشق فرحات کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ورنہ میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ بس اس نے کسی فرد سے یہ خبر بھجوا دی کہ شیریں تو زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ فریاد نے جیسے ہی اس خبر کو سنا، وہ اپنی کلہاڑی یعنی اپنے تیشا سے اپنا سر پھوڑ کر مر گیا۔ یہ ہے غالب کی پہلی غزل کا اب تیسرا شعر، اور اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تیسرا شعر یوں ہے: جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ لفظی معنی: دم شمشیر، تلوار کی دھار، جسے سان بھی کہتے ہیں، دم یعنی سانس۔ مفہوم یہ ہے کہ شہادت کے لیے میرے اندر پیدا ہونے والے شوق جوش اور اسی جذبہ شوق شہادت کو جب قاتل کی تلوار نے دیکھا کہ غالب کے عزم و ارادہ میں عجب قسم کا جذبہ شہادت ہے اور ذرا بھی خوف زدہ اور نہ سہما ہوا ہے، اور غالب بلا جھجک قتل گاہ میں آ گئے ہیں، تو اس کے جذبہ شہادت کا احترام کرتے ہوئے تلوار کی دھار بے اختیار ہو گئی کہ اب اسے قتل کر ہی دینا چاہیے، اس لیے اس کی سانس یعنی دم باہر آ گیا۔ اس شعر کی بنیاد صرف دم پر قائم ہے، کیونکہ ہم اکثر سانس کو دم بھی کہتے ہیں، جیسے اس کی سانس رک گئی یا اس کا دم نکل گیا، لیکن دم شمشیر کی تلوار کو کہتے ہیں۔ ایسے اشعار ایہام کے زمرے میں آتے ہیں جو اب بالکل نامعقول اور غیر مستعمل ہیں۔ لفظ ایہام پر ذرا غور کر لیں۔ ایہام لفظ کے لغوی معنی ہیں شک، تشکیک، وہم، تذبذب، بھرم، مغالطہ یا اشتباہ اور شبہ وغیرہ۔ ایسی صنعت میں قاری کا ذہن یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ دو یا زیادہ مطلب کے متعلق یا قطعی فیصلہ نہ کر سکے کہ کون معنی درست ہے۔ ایہام سے مراد یہ ہے کہ شاعر پورے شعر میں دو معنی پیدا کرتا ہے، یعنی شعر میں ایسے ذو معنی لفظ کا استعمال جس کے دو معنی ہیں، اور غالب نے اس شعر میں یہی ذو معنی انداز اختیار کیا ہے جو آج مستعمل نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے غالب کی پہلی غزل کے 3 اشعار کی تشریحیں پیش کیں، اور انشاءاللہ اپنے آئندہ ویڈیو میں باقی اشعار کی تشریحیں پیش کرتا رہوں گا۔ فی الحال آپ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔